کل ہم نے پڑھ لیا تھا زبر حرکات کے بارے میں، ٹھیک ہے، زبر، زیر، پیش اور تنوین کے بارے میں۔ حرکات کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ زبر جو ہے اس کو ہمیشہ سیدھا منہ کھول کے ادا کرتے ہیں۔ زبر آ، ٹھیک ہے، حمدہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ جو زیر ہے اس کی آواز کو نیچے کی طرف ذرا جھکاتے ہیں، با زیر بی، ٹھیک ہے، اور باریک بھی کرتے ہیں، نہیں یہاں کہیں سے بھی نہیں، کلیئر جیسے آپ منہ کھول کے ادا کرتے ہیں نا، آواز نیچے کی طرف جائے گی، ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکانا ہے، با زیر بی، ٹھیک ہے۔ اور جو پیش ہے اس کو ہم نے ہونٹوں کو گول کر کے با پیش بو، ٹھیک ہے۔ زبر کو ہمیشہ سیدھا منہ کھول کے ادا کرنا ہے، با زبر با، اور زیر کی آواز ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو نیچے کی طرف، با زیر بی، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول، با پیش بو، ٹھیک ہے۔ یہ تو حرکات کے بارے میں تھا، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ پھر جب یہ آپ سبق سنائیں تو آپ کو یہ بات یاد ہو۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مد کے بارے میں، تختی نمبر ہم نے 3، حروف مقطعات۔ یہ اکثر ہم صورتوں کے شروع میں دیکھتے ہیں، لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو یہ لمبی سی جو یوں کر کے بنی ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مد، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد۔ اور کہیں پر یہ مد بڑی ہوتی ہے اور کہیں پر یہ مد چھوٹی ہوتی ہے، اور کہیں پر کھڑی زبر بھی ہوتی ہے، وہ بھی مد میں شامل ہے۔ کہیں پر کھڑی زبر ہے، کہیں پر کھڑی زیر ہے، کہیں پر الٹا پیش ہے۔ تو مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، دراز کرنا اس لفظ کو۔ جس لفظ کے اوپر یہ مد آ جائے گی نا، یوں کر کے یوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ مد کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو ہم نے لمبا کرنا ہے، دراز کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مد ہوتی ہے بڑی والی، اور دوسری مد ہوتی ہے تھوڑی سی چھوٹی، وہ قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گی، ہاں ہوتی ہے چھوٹی سی، اس سے تھوڑی سی چھوٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر یہ والی مد جو سب سے بڑی ہے۔ اس لفظ کو، اس مد کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ کہیں کہ ایک انگلی کو یوں کھولا جائے۔ بڑی مد کو ادا کرنے میں ہم نے اتنا لمبا کرنا ہے جیسے 3 انگلیاں کھولی جائیں، اتنا ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ دوسری مد جو اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو ادا کرنے میں ہم نے اتنی دیر لمبا کرنا ہے جیسے 2 انگلیاں کھولی جائیں۔ اور جو کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، وہ بھی آج ہم تختی پڑھیں گے، اس کو 1 انگلی کے برابر لمبا کریں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہیں تین انگلیوں کے برابر کو 2 انگلیوں کے برابر، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو 1 انگلی کے برابر لمبا کرنا ہے۔ دوسری مد جو اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، ہاں باریک لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہیں پاکستانی لوگ جو ہیں دوسری مد کو، ہمارے جو قاری حضرات ہیں دوسری مد کو پڑھتے ہیں، لیکن جو عرب کے ہیں نا قرآن حضرات، وہ نہیں پڑھتے دوسری مد کو، وہ عام طور پر نہیں ادا کرتے، وہ اس کے بغیر ہی پڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ چونکہ زیادہ خوبصورتی کا پاکستانی لوگ اور کنٹریز کے جو لوگ قاری حضرات ہیں وہ دوسری مد بھی ضرور پڑھتے ہیں، تو اس سے فرق کوئی بھی نہیں پڑتا، لیکن پڑھنے میں زیادہ خوبصورتی آتی ہے۔ تو چلیں یہ میں آپ کو کہلواتی ہوں۔ اچھا، ایک اور بات، کل ہم نے پڑھا تھا غنّے کے بارے میں، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر تنوین کے اندر نون ساکن پوشیدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم غنّہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ جس میم کے اوپر بھی تشدید ہوگی، جیسے یہاں پر ہے میم کے اوپر تشدید ہے، اس میم کے اوپر بھی غنّہ کریں گے۔ غنّہ کس طرح کریں گے؟ ہونٹوں کو جوڑے رکھیں گے اور آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر روکیں گے، تو وہ قاعدہ بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ غنّے کے بارے میں میم کے اوپر تشدید ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم نے غنّہ کرنا ہے، آواز کو تھوڑی دیر ناک کے اندر روکنا ہے اور ہونٹوں کو روکے رکھنا، ملائے رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں غنّہ کرنا۔ تو یہاں پر میم مشدد آئے گی، اور ویسے نون مشدد بھی ہوتی ہے لیکن اس کی پریکٹس یہاں پر نہیں ہے، وہ جب آئے گی تو پھر تب آپ یاد کر رکھیے گا۔ ابھی آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ میم کے اوپر تشدید ہو تو اس پر بھی ہم نے غنّہ کرنا ہے، چاہے آپ لوگ اسی قاعدے کے اوپر لکھ لیا کریں یا کاپی پہ لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ قاعدہ کون سا یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے۔ غنّے والا بھی ہو رہا ہے اپلائی، اور مد کا بھی۔ بتائیے سمجھ آ گئی کہ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، مد کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض مدیں جو ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں، یعنی کہ مد اصلی
مد واجبی، ٹھیک ہے، تو مد حقیقی، تو اس میں ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا. آپ کو میں نے مختصر بتا دیا کہ جہاں پر بھی یہ مد لکھی ہو آپ نے اس کو 3 انگلیاں لمبی کرنے کے برابر اس لفظ کو لمبا کرنا ہے. تو یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا مد. باقی حروف مدہ ہیں وہ بھی آج ہم پڑھیں گے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. یہاں پر بڑی مد، چھوٹی مد، درمیان والی مد جو ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. جو لی کے اوپر ہے یہ چھوٹی مد ہے؟ جی یہ والی چھوٹی مد ہے. چلے میں آپ کو اب کہلواتی ہوں. الف لام میم. الف لام دو مدیں یہاں پر اکٹھی ہو گئی نا. پہلے لام کی بھی مد تھی اور پھر اس کے بعد میم کی بھی مد ہے. دو مدیں اکٹھی ہو گئیں اور میم کے اوپر تشدید بھی ہے، وہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. الف لام میم. الف لام الف لام میم صاد. الف لام آگے لفظ پر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے. الف لام را. الف لام الف لام میم را. الف لام کاف ہا یا. عین صاد. طہ. کھڑی زبر ہے نا دونوں کے اوپر. طاسیم میم. سین کو میم کے ساتھ جب ملائیں گے تو ہونٹوں کو ملانا بھی ہے، تھوڑی دیر روکنا ہے، غنہ کرنا ہے نا. طاسیم میم. طاسین. یاسین. صاد. حامیم. حامیم. عین. سین. قاف. قاف. نون. اب کہلواؤں ایک دفعہ یا سن لوں؟ سن چلیں. اب آپ مجھے 7 ہے، ہاں 7ویں، ہاں آگے آگے اور آگے نکالیں. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ہاں تختی نمبر 7. ٹھیک ہے. آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ مد اس کو ہم نے 3 انگل کے برابر، انگلی کھولنے کے برابر لمبا کرنا ہے بڑی مد کو. دوسری مد کو 2 انگلیوں کے برابر، اور آگے ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو 1 انگل کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کی بھی پریکٹس ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں اب آپ کو کہلواتی ہوں. با کھڑی زبر با. با کھڑی زبر با. با کھڑی زیر بی. با کھڑی زیر بی. با الٹا پیش بو. با الٹا پیش بو. با بی بو. با بی بو. اس کو با بی بو نہیں پڑھا،
کتنا؟ با بی بو، یعنی ایک انگل کے برابر. با بی ہاں بو بو. ٹھیک ہے، یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں پر بھی آئیں گے یہ پہچان ہے کہ یہ بھی جو ہے کھڑی، اس کو بھی ایک انگل کے برابر لمبا کرنا ہے. یہ بھی مد میں سے ہے. یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زبر یا، حالانکہ الف نہیں لکھی ہوئی لیکن کھڑی زبر آ گئی اس لیے ہم اس کو لمبا کریں گے. یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر ی، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو، یا یی یو. یا ی یو. را کھڑی زبر را، را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش رو، را ری رو. را ری رو. میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، میم الٹا پیش مو، ما می مو. ما می مو. لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. لا لی لو. واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. وا وی وو. نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. نا نی نو. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. آ ای او. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر ای، عین کھڑی زیر ای، عین الٹا پیش عو، عین الٹا پیش او، آ ای عو. آ ای او. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر حی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش حو، ہا الٹا پیش ہو، ہا حی حو. ہا ہی ہو. یہ مختلف آوازوں الفاظ کے ساتھ پریکٹس بھی ہو رہی ہے، الفاظ کی بھی، اور یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹے پیش کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غین الٹا پیش غو، غا غی غو. غا غی غو. خا کھڑی زبر خا، خا خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا الٹا پیش خو، خا خی خو. خا خی خو. تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. تا تی تو. سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سا سی سو. سا سی سو. ہا کھڑی زبر ہا، ہا
खड़ी जबर हा हा खड़ी जेर ही हा खड़ी जेर ही हा उल्टा पेश हू हा उल्टा पेश हू हा ही हू हा ही हू दाल खड़ी जबर दा दाल खड़ी जबर दा दाल खड़ी जेर दी दाल खड़ी जेर दी दाल उल्टा पेश दू दाल उल्टा पेश दू दा दी दू दा दी दू दाल खड़ी जबर जा दाल खड़ी जबर सा दाल खड़ी जेर जी दाल खड़ी जेर जी दाल उल्टा पेश जू दाल उल्टा पेश दू जा जी जू जा जी जू जा खड़ी जबर जा जा खड़ी जबर जा अली पढ़ी है ना जा खड़ी जबर जा जा खड़ी जबर जा जा खड़ी जेर जी जा खड़ी जेर जी जा उल्टा पेश जू जा उल्टा पेश जू जा जी जू जा जी जू सीन खड़ी जबर सा सीन खड़ी जबर सा सीन खड़ी जेर सी सीन खड़ी जेर सी सीन उल्टा पेश सू सीन उल्टा पेश सू सा सी सू सा सी सू शीन खड़ी जबर शा शीन खड़ी जबर शा शीन खड़ी जेर शी शीन खड़ी जेर शी शीन उल्टा पेश शू शीन उल्टा पेश शू शा शी शू शा शी शू सौद खड़ी जबर सौ स्वाद खड़ी जबर सा सौद खड़ी जेर सी स्वाद खड़ी जेर सी सौद उल्टा पेश सू स्वाद उल्टा पेश सू सौ सी सू सा सी सू ज़ौद खड़ी जबर ज़ौ स्वाद खड़ी जबर जा ज़ौद खड़ी जेर जी स्वाद खड़ी जेर जी ज़ौद उल्टा पेश जू स्वाद उल्टा पेश जू ज़ौ जी जू स्वाद जी जू तो खड़ी जबर तो तो खड़ी जबर तो खड़ी जेर ती खड़ी जेर ती तो उल्टा पेश तू तो उल्टा पेश तू तो ती तू तो ती तू ज़ौ खड़ी जबर ज़ौ ज़ा खड़ी जबर जा ज़ौ खड़ी जेर जी ज़ा खड़ी जेर जी ज़ौ उल्टा पेश जू ज़ा उल्टा पेश जू ज़ौ जी जू ज़ा जी जू फा खड़ी जबर फा फा खड़ी जबर फा फा खड़ी जेर फी फा खड़ी जेर फी फा उल्टा पेश फू फा उल्टा पेश फू फा फी फू फा फी फू काफ खड़ी जबर क़ा काफ खड़ी जबर का काफ खड़ी जेर की काफ खड़ी जेर की काफ उल्टा पेश कू काफ उल्टा पेश कू क़ा की कू का की कू काफ खड़ी जबर का काफ खड़ी जबर का काफ खड़ी जेर की काफ खड़ी जेर की काफ उल्टा पेश कू काफ उल्टा पेश कू का की कू का की कू हमजा खड़ी जबर आ हमजा खड़ी जबर आ हमजा खड़ी जेर ई हमजा खड़ी जेर ई हमजा उल्टा पेश ऊ हमजा उल्टा पेश ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ हा खड़ी जबर हा हा खड़ी जबर हा हा खड़ी जेर ही हा खड़ी जेर ई हा उल्टा पेश हू हा उल्टा पेश हू हा ही हू हा ही हू वाव खड़ी जबर वा वाव खड़ी जबर वा वाव खड़ी जेर वी वाव खड़ी जेर वी वाव उल्टा पेश वू वाव उल्टा पेश हू वा वी वू वा वी हू हा खड़ी जबर हा हा खड़ी जबर हा हा खड़ी जेर ही हा खड़ी जेर ही हा उल्टा पेश हू हा उल्टा पेश हू हा ही हू हा ही हू हमजा खड़ी जबर आ हमजा खड़ी जबर आ हमजा खड़ी जेर ई हमजा खड़ी जेर ई
حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ آ ای او۔ اچھا آپ نے دیکھا اس کے اوپر زبر زیر اور پیش نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو پڑھا اس لیے اسی انداز میں ہے کیونکہ جو اوپر لائن ہے وہ زبر کی طرح پڑھی جائے گی، جو نیچے لائن ہے وہ زیر، آوازوں کو ہم نے نیچے کیا، اور جو پیش الٹا پیش ہے اس کو ہم نے پیش کی طرح ہونٹوں کو گول کیا۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جب ہم نے کھڑی زبر پڑھی تو ہم نے الف ساتھ نہیں لکھی ہوئی، چونکہ یہ لمبا ہے اس کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے کہ الف ہے، ٹھیک ہے، چونکہ نیچے زیر ہے اور حالانکہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، کھڑی زیر۔ الٹا پیش اس کے ساتھ واو نہیں لکھی ہوئی، لیکن الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہم اس کو واو کی طرح الٹا کر کے ذرا لمبا لفظ کو پڑھتے ہیں، واو الٹا پیش وو۔ تو اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو ایک انگلی کھولنے کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس کی پریکٹس تو میں آپ سے سنتی ہوں، اگلی جو تختی ہے نا وہ بھی دیکھیے، اس کی آسانی کے لیے آپ دیکھیں ہدایات کیا لکھی ہوئی ہیں۔ حروف مدہ الف، واو اور یا، تین لفظ ہیں، الف، واو، یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں زبانی کرنا تو اس کو زبانی یاد ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ، جیسے با الف زبر با، نیچے لکھا ہوا ہے نا، الف کے پیچھے زبر ہے۔ اور اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے با واو پیش بو، اگلا جو لکھا ہوا ہے نا یہ والا، یہ جو نیچے با الف زبر با با واو پیش بو، یہ مثال کے طور پر دیکھیے، واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے وہ بھی۔ اور اسی طرح یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو بھی یائے مدہ کہتے ہیں۔ یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں جسے مد اصلی کہتے ہیں، جیسے با بو بی۔ سمجھیے اس بات کی کہ کسی بھی لفظ سے الف کے پچھلے لفظ پر زبر ہو اس الف کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ واو کے اوپر جزم ہو لیکن اس سے پچھلے لفظ پر پیش ہو اس واو کو بھی مدہ کہتے ہیں، اور یا کے اوپر جزم ہو اس سے پچھلے لفظ پر زیر ہو تو اس یا کو بھی مدہ کہتے ہیں۔ تین لفظ ہیں حروف مدہ، کون کون سے؟ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، کون کون سے تین لفظ ہیں؟ الف، واو، یا۔ الف سے پچھلے لفظ پر زبر ہو، واو کے اوپر جزم ہو اس کے پچھلے لفظ پر پیش ہو، یا کے اوپر جزم ہو اس کے پچھلے لفظ پر زیر ہو، تو یہ لفظ پھر حروف مدہ کہلائے جاتے ہیں۔ ان کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یاد ہو جائے گا کیونکہ لکھا ہوا ہے نا۔ اس کی ہم آج آدھی تختی کی پریکٹس کرتے ہیں، آدھی کی پھر ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ با الف زبر با، با الف زبر با، لمبا ہو گیا نا۔ کسی بھی لفظ کو ہم لمبا کریں گے تو کس وجہ سے لمبا کریں گے؟ جب الف کے پچھلے لفظ پر زبر ہو۔ کسی بھی لفظ کو ہم نے لمبا کب کرنا ہے؟ جب اس کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو۔ کسی بھی لفظ کو ہم نے لمبا تب کرنا ہے جب اس کے اوپر مد بڑی ڈلی ہو، دوسری درمیان والی مد ڈلی ہو، پھر ہم نے ان لفظوں کو لمبا کرنا ہے۔ آج آپ نے سارا جو تین تختیاں پڑھی مد لمبی کرنے کے بارے میں، اس کی شکلیں فرق ہیں۔ پہلی جو مد ہمیں لمبی نظر آتی ہے، دوسری مد جو ہے چھوٹی مد وہ قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہے، اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنے کی آج ہم نے پریکٹس کر لی۔ آگے آئے حروف مدہ، الف، واو، یا۔ الف سے پچھلے لفظ پر زبر، واو ساکن کے پچھلے لفظ پر پیش، یا ساکن کے پچھلے لفظ پر زیر، ٹھیک ہے۔ ان کے پچھلے لفظوں کو ہم نے دیکھنا ہے، پھر ہم نے ان لفظوں کو لمبا کرنا ہے۔ ان لفظوں کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ با الف زبر با، با الف زبر با، با واو پیش بو۔ با واو پیش بو۔ آپ نے دیکھا الف زبر والے لفظ ہمیشہ آواز اوپر اٹھتی ہے، اور پیش والے لفظ کو ہم ہمیشہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، اور زیر والے لفظ میں ہم ہونٹوں سے آواز نیچے کی طرف لے آتے ہیں۔ با یا زیر بی، با یا زیر بی، با بو بی۔ با بو بی۔ لمبے ہو گئے نا لفظ؟ لمبا کرنا ہے تو کس صورت میں لمبا کرنا ہے؟ جب یہ حروف مدہ ہوں گے۔
تا الف زبر تا تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا یا زیر تی تا تو تی تا تو تی سا الف زبر سا سا الف زبر سا سا واو پیش سو سا واو پیش سو سا یا زیر سی سا یا زیر سی سا سو سی سا سو سی حا الف زبر حا ہا الف زبر ہا حا واو پیش حو ہا واو پیش ہو حا یا زیر حی ہا یا زیر ہی ہی نہیں پڑھنا حی حا یا زیر حی ہا یا زیر ہی حا حو حی خا الف زبر خا خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا یا زیر خی خا خو خی خا خو خی را الف زبر را را الف زبر را را واو پیش رو را واو پیش رو را یا زیر ری را یا زیر ری را رو ری را